سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ صدقہ کے لیے کچھ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے، کہ کمائی کرے، خود بھی استعمال کرے، صدقہ بھی کرے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے کچھ بنا لے، کہ ایک بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور یہ کاریگر ہے، بنا سکتا ہے، تو اس کو وہ چیز تیار کر دے۔ صحابہ نے عرض کی ایک بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا مظلوم کی مدد کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی ایک بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ زبان سے بھی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر سے لوگوں کو بچائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، کہ ایسے زندگی گزارے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اس چیز میں احتیاط نہیں کرتے۔ حقوق العباد میں یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے اس سے اس کے عزیز و اقارب کو، چھوٹے بڑوں کو، تعلق والوں کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی کو زبان سے، اعضاء سے تکلیف نہیں پہنچائی، اور صحابہ کو بھی منع فرمایا، تربیت کی کہ زبان سے، اعضاء سے، مالی اعتبار سے تم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی تو وہ صحابہ معافی مانگ لیتے تھے یا اگلے سے بدلہ کرا دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلطی سے بھی کسی کو نہیں مارا، مزاح میں مارا ہے۔ ایک مرتبہ محفل میں ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے چھڑی ماری، تو وہ صحابی آگے سے سیریس ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا ہے، میں بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری کمر ننگی ہے، آپ کی کمر پہ چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی، کمر ننگی کی، تو وہ ساتھ چمٹ گیا اور بوسہ لینے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہی بوسہ لینا چاہتا تھا، کہ میں نے تو یہ ویسے بہانہ لگایا، بدلہ نہیں لینا، میں تو آپ کے جسم کو چھونا اور بوسہ لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، پیر والے دن دنیا سے گئے، ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے، 2 بندوں کے سہارے پر مسجد نبوی میں آئے، اشراق کے وقت لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کسی کو میں نے تکلیف دی ہو، کسی کا کچھ دینا ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لو، اگر بدلہ نہیں لیتے تو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ ظہر کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اپنے لیے دعائیں کرواؤ۔ پھر بعض صحابہ نے دعائیں کروائیں، شمائل ترمذی میں لمبا واقعہ موجود ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں جن کو یقین ہوتا ہے میں مرنے لگا ہوں، بیماری ایسی لگ جاتی ہے، عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، آیا وہ اپنے عزیز و اقارب سے، تعلق والوں سے معافی مانگتا ہے؟ لین دین اپنا کلیئر کرتا ہے؟ نہیں کرتے، اسی طرح مر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے زندگی ہی انسان ایسی گزارے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سب سے کم درجہ یہ ہے انسان، ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ انسان ایسے زندگی گزارے کہ ہر بندے کو اس سے نفع ملے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جانور ہیں جو کچھ عرصہ نفع دیتے ہیں لیکن ان سے نقصان کم ملتا ہے، نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، اونٹ اونٹنیاں ہیں، ان سے انسان نفع لیتا ہے، دودھ لیتا ہے، گوشت لیتا ہے، نقصان یہ جانور کم پہنچاتے ہیں۔ دوسرے وہ جانور ہیں جو سراسر نقصان دیتے ہیں،
درندے ہو گئے، بچھو ہو گئے، شیر، چیتا، یہ نقصان دیتے ہیں۔ تیسرے وہ جانور ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جیسے لومڑی، گیدڑ وغیرہ جنگلی جانور ہیں، ان سے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جانوروں سے کبھی نفع ملتا ہے، انسان تینوں قسموں سے اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اس سے ہر حال میں ہر وقت لوگوں کو نفع ہی ملے۔ اگر کم از کم تینوں درجے حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ جانور بنے جس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم سے اکثر لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ آج ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار چھوٹی سی بات ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذرہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک ذرہ ہمارے اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اس کا ہم نے حساب دینا ہوگا۔ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، لیکن اگر رش ہو اور آپ دھکا دیے بغیر بوسہ نہیں دے سکتے تو پھر لوگوں کو دھکا دے کے آگے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے کبیرہ گناہ ہوگا کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر تم گناہ کر رہے ہو۔ اور اکثر ہوتا ایسے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو جتنا تکڑا ہوتا ہے وہ اتنا زور لگاتا ہے، پھر بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے ایسے زور لگا کے جا کے بوسہ لیا، حالانکہ دوسرے مسلمانوں کو دھکا دینا، ان کو پیچھے کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سہولت ہوتی بوسہ دیتے، سہولت نہ ہوتی تو اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیتے۔